بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما نافعا، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا ورض عنا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم نے 15ویں پارے کی آیتوں کی تلاوت سنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اس پارے کے شروع میں، یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ اسراء سے، اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسراء کا ذکر کیا ہے، اور اسراء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا، جہاں ہم نے جس کے چاروں طرف ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، اور اس آیت کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے سبحانہ کا لفظ استعمال کیا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ اور جب اللہ رب العالمین کوئی عظیم چیز بتلانا چاہتا ہے، کوئی عظیم الشان چیز بتلانا چاہتا ہے، کوئی بہت ہی محتم بالشان اور غیر معمولی چیز بتلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین سبحانہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور حقیقت میں اللہ نے جو اسراء کرایا، یہ بہت عظیم واقعہ ہے جو تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا سفر، ایک عظیم سفر، اللہ رب العالمین نے رات کے کچھ حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک معراج کرایا۔ تو جو مکہ سے اور حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور یہ عجیب اور بہت ہی عظیم واقعہ ہے، اس وجہ سے کہ فلسطین یا مسجد اقصیٰ بیت الحرام سے 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور اس وقت مسجد اقصیٰ تک جانے میں 40 دن لگتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے رات کے چند حصوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک پہنچا دیا، اسپیشل سواری کے ذریعے۔ اور اللہ نے کہا اسریٰ بعبدی، اپنے بندے،
اپنے بندے کو سفر کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا، وہ اس سفر میں اللہ رب العالمین ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا تھا، اللہ کی عنایت میں، اللہ کی نوازش میں، اور اللہ رب العالمین کی معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور یہ پورا واقعہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہوا، اور اللہ نے آپ کو جسمانی طور پر یہ سفر کرایا، اس لیے کہ عبد کا اطلاق جسمانی چیز پر ہوتا ہے اور سواری کی ضرورت جسم کو پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں سفر کیے یا روحانی سفر تھا، یہ غلط ہے۔ اللہ نے حقیقت میں آپ کو جسم کے ساتھ خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آپ کا معراج ہوا۔ مسجد اقصیٰ سے جو سفر ہوا 7ویں آسمان تک کا، اسے معراج کہا جاتا ہے، اور جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براق اسپیشل سواری دے کر کے بھیجا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین جس شخص کو عزت دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک یتیم بچے کی طرف پلے بڑھے تھے، لیکن اللہ نے ایک مکہ کے یتیم کو ایک ہی رات کے چند حصوں میں محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیے، اور آپ کی عظمت کو اللہ نے وہاں پہ واضح کیا۔ آپ آسمان پہ گئے، کیا ہوا، کیسے ہوا، پوری تفصیل ہے، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 خاص اور ایک اہم تحفہ دے کر کے آپ کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ یہ دیا سورہ فاتحہ کی شکل میں، ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی شکل میں، اور ایک تحفہ اللہ نے یہ دیا کہ جو بھی شرک نہیں کرے گا اور وہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے گا۔ اور ایک اور عظیم تحفہ اللہ نے دیا، وہ ہے 50 وقت کی نماز، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کنسیشن کرا کر کے 5 وقت کی نماز تک محدود رکھا۔ اب حضرت موسیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ جائیے، یہ بھی زیادہ ہے، لیکن میرے بھائیو، اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا تھا کہ 50 وقت کی نماز فرض کیا ہے، اور اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز دے کر کے بھیجا، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے جو کہا ہے وہ ہماری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے 50 وقت کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے، آپ کی امت یہ 5 وقت کی نماز پڑھے گی، اور ہم اسے ثواب 50 وقت کے برابر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ هذه 5 تعادل 50 صلاۃ۔ اللہ، اتنا بڑا، تو یہ اتنا بڑا عظیم واقعہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے بیت المقدس میں، پھر آپ نے انبیاء کی امامت کرائی، سارے انبیاء کے امام بنے۔ امام اعظم اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ کی نافرمانی نہ کریں، اس لیے کہ جنہوں نے بھی نافرمانی کیا، جن قوموں نے بھی نافرمانی کیا، اللہ کی شریعت کو چھوڑا اور اپنے نبی کی بات کو چھوڑا، زمین کے اندر فساد مچایا، اللہ رب العالمین نے اسے تباہ اور برباد کیا۔ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اس کے آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کتاب میں فیصلہ کیا ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین کے اندر فساد مچاؤ گے، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا، اور تم اپنی بڑائی اس میں ظاہر کرو گے، فخر اور غرور کرو گے، تکبر اور تعلی کرو گے، 2 مرتبہ تم فساد مچاؤ گے۔ بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ زمین کے اندر فساد مچایا۔ پہلا فساد یہ تھا، ان کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا، توریت اللہ نے جو ان کو دیا تھا اس کے احکام کی انہوں نے خلاف ورزی کیا، اور معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کر کے فساد فی الارض کا، زمین میں فساد پھیلانے کا مجرم بنے، اللہ کی توحید کو چھوڑا اور شریعت کی خلاف ورزی کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 586 یا 87 سال قبل
بخت نصر کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ جب ان کے اندر پہلا فساد برپا ہوا تو اللہ نے 586 یا 87 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بخت نصر کو مسلط کیا، اور اس نے جو ہے بیت المقدس اور فلسطین کو تہو بالا کر دیا، تاراج کر دیا، اور اس کی بے حرمتی کیا، ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا۔ یہ پہلا فساد ان کا واقع ہوا تو اللہ نے ظالم کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ دوسرا فساد اس وقت ہوا، اجتماعی بگاڑ ان کے اندر پیدا ہوا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے ان کے پاس نبی بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن پورے اجتماعی طور پر یہ بنی اسرائیل جب خراب ہو گئے، اور ان کی خرابی آپ دیکھیے کہ پورا معاشرہ ان کا کیسے بگڑا ہوا تھا، کس طرح سے برائیوں کے اندر مبتلا تھے، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، زکریا کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور پھر ایک رقاصہ، ایک ناچنے والی کے کہنے پر اور اس کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، والعیاذ باللہ۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو ان کو بھی قتل کرنے کی سازش رچی، تو اللہ رب العالمین نے جب ان کا دوسرا فساد ان کے درمیان پیدا ہوا تو ایک دوسرے ظالم بادشاہ کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ سن 70 عیسوی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 70 سال کے بعد رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، اور اللہ ان کے 1,30,000 لوگوں کو 1,30,000 یہودیوں کو قتل کیا، 70,000 یہودیوں کو قیدی بنایا، غلام بنایا، اور اس طرح سے پورا کا پورا فلسطین تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو یہ دو فساد بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوا، اور دونوں وقت اللہ رب العالمین نے ظالم بادشاہ کو مسلط کر کے ان کو سبق سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگتی ہے، فساد فی الارض کا مرتکب ہوتی ہے، زمین کے اندر فساد پھیلاتی ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں پھنس جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے ظالم لوگوں کو مسلط کرتا ہے جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کی مسجدوں کے عبادت خانوں کو مسمار کرتے ہیں، بلکہ ان کے گھروں میں گھس کر کے مارتے ہیں۔ اگر آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا تو اللہ رب العالمین ایسے ظالم لوگوں کو بھیجے گا، جیسے یہودیوں کے گھروں میں گھس کر کے بخت نصر نے مارا اور ٹیٹس نے مارا، ویسے ہی اللہ ایسے ظالموں کو مسلط کرے گا جو مسلمانوں کے گھر میں گھس کر کے مارے۔ اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں، برائیوں اور گناہوں سے اجتناب کریں۔ اگر برائی ہو معاشرے کے اندر تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک فطری کمزوری کو بیان کیا ہے۔ انسان کی فطری کمزوری کیا ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً وہ راحت چاہتا ہے، کس طرح سے اس کو ریلیف مل جائے، تھوڑی سی ریلیف مل جائے، فوراً ریلیف چاہتا ہے۔ اور اگر ریلیف نہ ملے یا غصہ کی حالت میں ہو، جھنجھلاہٹ محسوس ہو، تو انسان جو ہے دوسرے کو لعن طعن کرنے لگتا ہے، اپنے بچوں کو بد دعا دینے لگتا ہے، بلکہ خود کبھی تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ پر بد دعا کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ایک حدیث پڑھوں گا، بتاؤں گا کہ ایسا کرنا کیسا ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان اپنے لیے بد دعا ویسے ہی کرتا ہے جیسے اپنے لیے خیر کی دعا کرتا ہے۔ خیر کی دعا جس طرح سے کرتا ہے اسی طرح سے بد دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور یہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے، بہت جلد باز ہے، ہر کام ایوری تھنگ ایک دم فاسٹ چاہیے، 100 کے سپیڈ میں چاہیے، ورنہ آدمی جو ہے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہو اور اللہ سے دعا کیا، اگر اللہ رب العالمین نے فوراً اگر شفا نہیں دیا تو آدمی گھبرا جاتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ لوگ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ملے گا اور کہیں اور کا چکر کاٹنے لگتے ہیں، بہت جلد باز ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس وقت دعا کو قبول کرتا ہے جب تک آدمی جلدی نہ کرے۔
ما لم يعجل، آدمی جلدی نہیں کرتا ہے تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو اگر آدمی اللہ سے کچھ دعا کرے، کوئی تکلیف ہو تو فوراً گھبرانا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی تکلیف ہو تو میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے آپ پر بد دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ ہم کو اٹھا لے، اے اللہ ہم کو موت دے دے، اے اللہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہم کو دنیا سے اٹھا لے۔ ایسی بد دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، ایسی بد دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کو گالی دینے لگتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے ویسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہم کو اتنی تکلیف میں ہی رکھنی تھی اللہ نے پیدا کیوں کیا، اللہ ہمیں مار کیوں نہیں دیتا ہے، اللہ نے ہم کو غریب کیوں بنایا، اللہ نے ہم کو اتنی تکلیف کیوں دیا ہے، ساری تکلیف ہماری قسمت میں کیوں ہے۔ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں، اپنے اوپر بد دعا کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح روایت ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5671، حدیث اس طرح ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يتمنين احدكم الموت، لا يتمنين احدكم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے، موت کی دعا نہ کرے۔ فإن كان لا بد فاعلا، اگر بہت مجبور ہے اور اسے اس دنیا میں رہنے کا من نہیں کر رہا ہے، اسے اللہ کے پاس جانا ہے، تو اسے یہ کہنا چاہیے اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی، یا اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک ہمارے لیے اس دنیا میں زندہ رہنا بہتر ہو۔ ما كانت الحیات خیرا لی، اگر یہ دنیا کی زندگی بہتر ہو تو اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، اور اے اللہ اگر ہماری وفات بہتر ہو توفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، اگر ہماری وفات ہمارے لیے بہتر ہے تو یہ اللہ ہمیں وفات دے دے۔ اس طرح سے آدمی دعا کر سکتا ہے، یا اس طرح سے اللہ کے سامنے بول سکتا ہے اگر زندگی بہتر ہے تو اللہ زندہ رکھ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جس کو جتنی زیادہ عمر عطا کرتا ہے اتنی زیادہ اسے نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے، اتنے زیادہ نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کا موقع ملتا ہے، اتنی زیادہ نمازیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اتنے زیادہ روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے، اتنے زیادہ اسے رمضان نصیب ہوتا ہے، اتنے زیادہ اسے لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ تو لمبی عمر اگر اللہ عطا فرمائے صحت کے ساتھ اور آپ اللہ کی عبادت میں گزار دیں تو سمجھیے کہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور میں نے بتایا تھا ایک روزے کا ثواب کتنا بڑا ہے، ایک رمضان کا کتنا بڑا ثواب ہے، اگر انسان کو کئی رمضان مل جاتا ہے تو کتنا بڑا اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اگر زندگی بہتر ہے تو ہمیں زندہ رکھ، اور اگر موت بہتر ہے تو اللہ ہمیں موت دے دے، یہ کہنا صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اور انسان کو عملوں پر ابھارتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے اس دنیا کے اندر اللہ اس کے عمل نامہ کو اس کے گردن میں لٹکائے ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ یہ دنیا امتحان ہال ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اور پہلے ہی پرچہ آؤٹ ہو جائے تو پھر امتحان کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے چھپا کے رکھا ہے، ہمارے عملوں کا نامہ، ہمارے عملوں کی کتاب یہ ہمارے گلے کے اندر لٹک رہی ہے، یہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر شخص کے گلے میں اس کے عمل کا نامہ، اس کے نامہ اعمال کو لٹکا رکھا ہے۔ اور نام اعمال کو اللہ نے طائر کا، طائر مطلب ہوتا ہے پرندہ، اڑنے والی چیز، کلو ما طار من عملہ من خیر او شر۔ امام راغب اصفہانی اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ طائر کا مطلب ہے کہ ہر وہ عمل جو چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، اچھا ہو یا برا ہو، وہ نکل جائے، ہو جائے، اس کو طائر بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آدمی کوئی کام کرنے سے پہلے 10 بار سوچے،
کچھ بولنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے، کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اس لیے کہ جو کر لیا یا جو کہہ دیا وہ پھر اڑ گیا، پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہر شخص کے عمل کا نامہ اور اس کی کتاب ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور پھر جب قیامت کے دن وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کے نام اعمال کو اس کے سامنے کھول دیں گے۔ اسی نام اعمال کو اللہ کھولے گا اور کہے گا اقرأ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، لو یہ تمہارے کچا چٹھا پورا تمہارا ہے، جو کچھ بھی تو نے کیا ہے رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں، خلوت میں یا جلوت میں، محفل میں یا تنہائی میں، یہ پورا کا پورا کچا چٹھا تمہارا اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب تم خود ہی پڑھ کر کے فیصلہ کر لو۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہارا نفس خود ہی فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہاں پہ ہمارا عمل اور ہمارا نام اعمال پیش کرے گا۔ اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے کہ انسان اس کو دیکھے گا، اپنی کتاب کو دیکھے گا تو بڑا تعجب کرے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے کیسی کتاب ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، بڑی سی بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ انسان گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ لیکن اگر متقی ہے، اگر اللہ والا ہے، ایمان والا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے بعد کہا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اگر کوئی آدمی ہدایت کے راستہ کو اختیار کرتا ہے، خیر کے راستہ کو اختیار کرتا ہے، نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے لیے ہدایت کے راستہ کو اختیار کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو آدمی گمراہ ہو جائے اور ضلالت کے راستے کو اختیار کر لے، گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے، غلط راستے کو اختیار کر لے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ اپنے لیے نقصان اٹھائے گا، وہ اس کا عذاب اسے ہوگا، اس کی گمراہی کی سزا اسے ملے گی۔ کسی کی غلطی کی سزا کسی کو نہیں ملے گی، کسی کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ آپ کا بیٹا آپ کا بوجھ اٹھائے گا، نہ آپ کی بیوی آپ کی بوجھ اٹھائے گی، نہ آپ کے رشتہ دار آپ کے بوجھ اٹھائیں گے۔ ایک نیکی اگر کم ہو جائے تو کل قیامت کے دن کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ جب گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہاں پہ ایک نقطہ، ایک سوال، جب گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو کیا ہماری نیکی لے سکتا ہے؟ جب ہمارے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو کیا ہماری نیکی لے سکتا؟ ہم جو کریں وہ اس عمل کا ثواب دوسرے کو مل سکتا؟ مہینہ بھر کام کریں ہم اور سیلری زائد جا کر کے اٹھا لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر آج لوگ یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہیں کہ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی ہے، قرآن پڑھوا دیجئے، پورا 30 پارہ ایک دن میں قرآن پڑھوا دیجئے اور ثواب کو بخشوا دیجئے۔ قرآن پڑھیں ہم اور ہماری نیکی کسی اور کو چلی جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اب نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور نماز کا ثواب ہم پڑوسی کو دے دیں گے، قرآن ہم پڑھیں گے ثواب کسی اور کو مل جائے گا، یہ تو ظلم ہو جائے گا، یہ تو ظلم ہے۔ اور اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ ظلم ہے کہ محنت ہم کریں اور مزہ کوئی اور اٹھائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، اسی عمل کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی آپ کے گناہ کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا اور کوئی آپ کی نیکی کو بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے ماں باپ والدین گزر گئے ہیں، قرآن خوانی کرا دیں، بس ثواب پارسل کر دیں، یہ پارسل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو پارسل کرنا ہے ثواب تو پہلے اپنا پارسل ریڈی کر کے جائیے، اپنا پارسل تیار کر کے جائیے، کچھ قرآن خرید کر کے تقسیم کروا کر کے جائیے، کتابیں تقسیم کروائیے، دعوتی کاموں میں پیسہ لگائیے، اللہ کے گھر میں پیسہ لگائیے، یہ سب آپ کے لیے پارسل ہے، یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ جب آپ خود آپ کا عمل اس کے اندر ہوگا، آپ کی محنت شامل ہوگی، اسی عمل کا ثواب آپ کو ملے گا، دوسرے کے عمل کا ثواب آپ کو
نہیں مل سکتا ہے۔ پوری حدیث پڑھ جائیے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ جو بھی عمل کا ثواب بندے کو پہنچتا ہے مرنے کے بعد، اس میں اس انسان کا عمل دخل ہوتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ثواب جاری رہے تو صدقہ جاریہ کر کے جائیے، کچھ کر کے جائیے، تاکہ آپ مر جائیں اور اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے۔ اس لیے کہ وہ پراپر ایڈریس آپ کا لکھا ہوا رہے گا، پراپر ایڈریس پر پہنچے گا۔ اس کے آگے اللہ نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ اچھا، ایک آدمی نے سوال کیا تھا، اس کا جواب آج مل جائے گا کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے ہیں تب تک ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تقریباً 650 سال کا فاصلہ ہے کہ نہیں؟ 570-71 تقریباً 650 سال کا فاصلہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، تو اس بیچ میں جو لوگ تھے ان کا کیا حکم ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اس کے لیے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حدیث نمبر 7353 50/3، صحیح روایت حضرت اسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ یحتجون یوم القیامہ، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس حجت کریں گے، اپنا عذر پیش کریں گے۔ ایک شخص وہ ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجل اصم، وہ ایک گم ایک بہرا انسان ہوگا، رجل احمق ایک احمق انسان ہوگا، ورجل حرم ایک بے عقل انسان ہوگا، ورجل مات فی الفطرہ، اور ایک انسان وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے درمیان مر گیا۔ یہ چاروں لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ یہ بہرا کہے گا کہ اللہ جان الاسلام ولم اسمع منہ شیئا، اے اللہ ہمارے پاس اسلام آیا تھا، اے ہمارے پروردگار اسلام کی تعلیمات ہمارے پاس آئی تھی، لیکن میری کان ہی نہیں تھی کہ میں سن سکوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک احمق آدمی کہے گا کہ اللہ میرے پاس اسلام آیا تھا، لیکن میری حالت میں اس قدر جو ہے احمق اور بیوقوف تھا کہ بچے مجھے پتھر مارتے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کیا قصور ہے؟ اور ایک بے عقل آدمی آئے گا، کہے گا کہ اللہ اسلام آیا اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، مجھے کوئی عقل نہیں تھی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور ایک آدمی وہ آئے گا جو فترہ میں مرا، حضرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، کہے گا کہ اللہ اس فترے میں تک کوئی رسول نہیں آیا تھا، تیرا رسول کوئی آیا نہیں، میں کیسے اس کی اطاعت کرتا اور میں کیسے ایمان لاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی باتوں کو سننے کے بعد ایک فرشتہ کو بھیجے گا اور کہے گا ان کو جہنم کے اندر ڈال دو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ لو دخلوها لکانت علیہم بردا وسلاما، لیکن جب یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ رب العالمین جہنم کو ان کے لیے ٹھنڈی بنا دے گا اور سلامتی والی بنا دے گا، جہنم کی آگ ان کو جلائے گی نہیں۔ اللہ، اس لیے کہ یہ معذور اور مجبور ہے۔ تو ایسا اگر ہے تو جہنم میں، تو جنت میں تو نہیں جائے گا لیکن جہنم میں جائے گا، البتہ جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ہے صحیح روایت صحیح ابن حبان کی اسود بن سری رضی اللہ عنہ کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فترہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مر گیا تو وہ بھی جہنمی ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین اسے ویسی سزا نہیں دے گا جیسے کافروں کو سزا دے گا، جیسے منافقوں کو سزا دے گا، ویسی سزا اللہ رب العالمین اس کو نہیں دے گا۔ تو آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے اچھا ریوارڈ پانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے آگے من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو آدمی دنیا میں جلد بازی کرتا ہے، دنیا چاہتا ہے، تو ہم دنیا جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ کوئی آدمی صرف دنیا مانگتا ہے تو ہم دنیا دیتے ہیں لیکن سب کو نہیں دیتے ہیں۔ لمن نشاء من نشاء لمن نرید، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہی دنیا دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، دنیا تو ہم اسے دے دیں گے، دنیا مل جائے گی، لیکن دنیا لے کر کے کیا کرے گا جب اس کا انجام ہی برا ہے؟
کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا مانگتا ہے، دنیا والے دنیا پرست کو ہم دنیا دے دیتے ہیں، ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ جہنم کے اندر ذلیل اور خوار اور رسوا ہو کر کے داخل ہوگا اور جہنم کے اندر پڑا رہے گا۔ لیکن من اراد الاخرہ، جو آدمی آخرت چاہتا ہے، اللہ کے یہاں سرخروئی چاہتا ہے، اللہ کے دربار میں کامیابی چاہتا ہے، وسعى لها سعیها، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کامیابی اسی وقت ملے گی جب آپ محنت کریں گے، آپ کی کوشش ہوگی۔ بغیر کوشش کے اللہ کے ہاں سرخروئی نہیں مل سکتی ہے، کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان کی حالت میں ہے، ایمان ہے اور عمل ہے اس کے پاس، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی کوششوں کو قبول کریں گے، ان کے عملوں کو قبول کریں گے اور انہیں جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا ہی انوکھے انداز میں والدین کے ساتھ برتاؤ کا ذکر کیا ہے، اور انسان ہونے کے اعتبار سے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے والدین کو زندہ رکھا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہیں، یہ نعمت کتنی عظیم ہے ان بچوں سے پوچھیے جن کے والدین بچپن میں گزر جاتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے ہیں، والدین کی قدر کیسی ہونی چاہیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ کی عبادت، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ذکر کیا، وبالوالدین احسانا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، خاص طور سے جب ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، اف کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یعنی منہ سے ایک ہلکی آواز بھی نہیں نکالنی ہے، اف تک نہیں کہنا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری نوجوان کیا کرتے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، گھر سے باہر نکال دیتے، ان کو گالیاں دیتے، ان کو مارتے پیٹتے، بڈھا آشرم انہیں بھیج دیتے، اولڈ ایج ہوم انہیں بھیج دیتے، ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اوف تک نہیں کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کے سامنے اگر زبان کھولنا تو نرم انداز میں کھولنا، اچھی بات کے ذریعے سے کھولنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے رحمت کے بازو کو پھیلا دینا، کیونکہ جب تم بچے تھے تو تیری ماں نے تجھے اپنے بازو میں اور اپنے گود میں رکھا تھا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، ماں کی رحمت کو دیکھیے، اللہ نے ماں باپ کی رحمت کو دیکھیے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا، آپ یاد کیجئے، آپ خود یاد کیجئے، جب آپ بچے تھے، آپ کے فادر آفس سے کام کر کے تھکے ہارے آتے ہوں گے یا آتے ہیں، اور چھوٹا بچہ ہے، جو چھوٹے بچے کو اپنے بیٹا کو باپ کتنا بھی پریشان ہو اور کتنا بھی تھکا ہارا ہو، جب اس کا بیٹا اس کے سامنے آتا ہے، اس کا بچہ سامنے آتا ہے، جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے اسے اپنے گود میں لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ باپ ہوتا ہے۔ بچپن کو یاد کیجیے، اللہ نے یہ نقشہ ایسے ہی نہیں کھینچا ہے۔ ماں کو دیکھیے کتنی بڑی مہربان ہوتی ہے، رات میں بچہ پیشاب کر دیتا، ماں اس پیشاب کی جگہ پہ خود سوتی ہے اور بچے کو سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے کہ کہیں میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ نے کہا کہ اپنے بچپن کو یاد کیجئے کہ کس طرح سے آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا ہے،
کس طرح سے جب آپ بیمار ہو جاتے تھے تو ادھر باپ تڑپ رہا ہے، ادھر ماں تڑپ رہی ہے، ماں کو آنکھوں میں نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے، آنکھوں سے اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ بلکہ بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اللہ سے ایسی دعا کرتی کہ اے اللہ اگر میرے بچے کی بیماری مجھے دے دے لیکن میرے بچے کو اللہ شفا دے دے۔ ایک طرف وہ آنسو بہاتی ہے، دوسری طرف اللہ سے دعا کرتی ہے اور اپنے بچے کو اپنے گود میں لے کر کے اس ہاسپٹل سے اس ہاسپٹل، اس ہاسپٹل سے اس ہاسپٹل پہ دوڑتی رہتی ہے، اور اس کا باپ پریشان رہتا ہے، پیسے کے لیے پریشان ہوتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی سارے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا، ایک طرف ادھر دوڑ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کے سامنے آ کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کی تکلیف کو دور کر دے۔ یاد کیجئے جب آپ اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے تھے، کیسے آپ کی ضرورتوں کو آپ کے ماں باپ پورا کرتے تھے، اپنی ضرورت پر اپنے بچوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے۔ پیسہ نہیں ہے، باپ اپنے لیے عید میں کپڑا نہیں خریدتا لیکن اپنے بچوں کے لیے ضرور خریدتا ہے۔ اللہ نے کہا بچپن کو یاد کیجئے اور ویسے ہی دعا کیجئے کہ اللہ بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ویسے ہی ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا، بچپن میں ہمارے اوپر سلوک کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے اور کتنی بہترین تعلیم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو اگر ماں باپ سے نوازا ہے یا اگر کوئی ایک زندہ ہے تو اس کی قدر کیجئے، وہ آپ کی جنت ہے، اگر ان کی خدمت کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی۔ دلیل صحیح روایت ہے سنن نسائی کی حدیث نمبر 3104 عن معاویہ بن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان جاہمہ جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اردت الغزو وجئتک قد استشیرک فقال هل لك من ام قال نعم قال فالزمها فان الجنة تحت رجليها۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ جاہمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں غزوہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کا کیا سجیشن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلک من ام، کیا تیری ماں ہے، تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں ماں تو ہے۔ کہا فالزمھا، اپنی ماں کو لازم پکڑ لو، اپنی ماں کی خدمت کرو، دن رات اس کی دیکھ ریکھ کرو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، تم جنگ میں جا کر کے شہید ہو کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اللہ، ماں کی خدمت کریں گے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو باپ بھی فالتو نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے دروازہ چاہیے، گیٹ چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ کی بھی قیمت کم نہیں ہے۔ اوسط ابواب الجنہ، باپ مین گیٹ ہے۔ جب باپ انٹری ہی نہیں دے گا، پرمیشن ہی نہیں ملے گی، کی ہی نہیں ملے گی تو گیٹ کا قفل ہی نہیں کھلے گا، پھر جنت میں انٹری ہی نہیں مل سکتی۔ اللہ، بیچ کا دروازہ۔ اس لیے جنت میں جانا ہے تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجئے۔ اگر وہ آپ پہ غصہ کرے تو آپ نرم ہو جائیے، جیسے آپ چلاتے تھے بچپن میں تو آپ کے ماں باپ آپ کو کتنا پیار سے سمجھاتے تھے، ویسے ہی جب آدمی بچپن کا ہوتا ہے تو بچپن میں چلا جاتا ہے۔ تو اپنے بچپن کو یاد کیجئے اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ دولت دے تو اس دولت کی قدر کرنی چاہیے، اس کو فالتو خرچ نہیں کرنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ نے دو بات بتلائی ہے، دو بات قرآن کے اندر ذکر کیا، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف وہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جائز کاموں میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، جیسے اگر اس کا کام 1000 روپے میں ہونے والا ہے تو اس کی جگہ پہ 10,000 روپیہ خرچ کرے، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کہتے ہیں
کہ ناجائز کاموں میں وہ حد سے زیادہ تجاوز کرے، ناجائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرے، تو یہ تبذیر ہے، اور ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے اسراف اور تبذیر دونوں سے منع کیا ہے۔ آدمی جائز کام میں بھی لمٹ کے حساب سے خرچ کرے، یہ ایمان والوں کی پہچان، الذین لا یقترون الذین وکان بین ذلک قواما، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ مڈل انداز میں خرچ کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں اور نہ ہی حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آدمی کو اسراف اور تبذیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اعتدال برتنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی ایک اور بات بتلائی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے الیوم ندعو کل اناس بامام، الیوم ندعو کل اناس بامام، آج میں ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلاتا ہوں۔ امام سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ ہر نبی کو اللہ اس کی امت کے ساتھ بلائے گا، بعض نے دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ ہر رہنما، ہر پیشوا اور اس کے ماننے والوں کو اس کے رہنما، اس کے لیڈر کے ساتھ بلائے گا۔ اور کہا کہ اللہ ایک قول یہ ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال کو لے کر کے آئے گا۔ تو جو بھی ہو، اللہ رب العالمین ہم جس کی بات مانیں گے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہم سب کو جمع فرمائے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تو اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ کل قیامت کے دن بلائے گا۔ اور سارے نبیوں کا سردار ہیں، حمد کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، کل قیامت کے دن آپ ہی کو وبیدی لواء الحمد، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سارا یعنی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے کے سارے لوگ میرے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے۔ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلیں گے، اللہ رب العالمین ہم کو آپ کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا فاولئک یقرؤون کتابہم، تو اپنا رزلٹ پڑھے گا اور وہ دوسروں کو بھی پڑھائے گا۔ جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خود بھی پڑھے گا اور دوسرے کو بھی پڑھائے گا کہ دیکھو بھائی میرا رزلٹ کتنا اچھا آیا۔ اور جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کو پہلے ہی معلوم ہے کہ ہم نے محنت نہیں کیا، ہم فیل ہو گئے ہیں، پھر وہ اپنا کارڈ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اپنی رپورٹ کارڈ وہ نہیں دیکھے گا، وہ چھپا کر کے رکھے گا، اس لیے کہ وہاں پہ اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو جو آدمی اگر غلط کام کرے گا تو اس وقت وہ خسارہ اٹھائے گا، اور اگر اچھا کام ہے اور داہنے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نامہ اعمال کو دے گا تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، آپ کو اچھا انعام ملے گا اور آپ وہاں پر خوش ہوں گے، آپ کے گھر والوں کو اپنے کارڈ لا کر کے دکھائیں گے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے۔ تو اچھے کام کیجئے تاکہ ہمارا رزلٹ اچھا ہو۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، اور سورہ اس کے بعد اور بھی کئی باتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں ان ساری باتوں کو پیش کروں۔ آخری بات سورہ اسراء سے ایک اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ایمان والے جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، کہ یہ لوگ اپنے تھوڑیوں کے اور اپنے منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، وَيَبْكُونَ، اور اللہ کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے اور قرآن کی آیتیں سنے تو اسے اپنے آنکھوں سے آنسو آنا چاہیے۔ آنسو نہیں آئے تو آنسو بہانے کی ایکٹنگ بھی کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہا ہے تو آپ آنسو بہانے کی نکالنے کی کوشش کیجیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ حضرت مطرف کہتے ہیں، صحیح روایت ہے، مطرف کہتے ہیں سنن نسائی کی صحیح روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ ایسے رو رہے تھے جیسے گرم پانی چولہا پہ چڑھا ہوا ہو، اور اس کے کھولنے کی وجہ سے جو ڈب ڈب کی آواز آتی ہے وہ ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عزیز ان کا عزیز المرچ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو سن کر کے جب سجدے میں پڑے تو وہ روئیں،
اس لیے کہ جو آنکھیں اللہ کے ڈر سے روتی ہیں اللہ ان آنکھوں کو عذاب نہیں دے گا۔ جی صحیح روایت ہے، صحیح سنن ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1630 پر 9 نمبر کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، جہنم کی آگ اسے ٹچ نہیں کرے گی۔ مس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ، جہنم کی آگ اسے ٹچ نہیں کرے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک آنکھ وہ ہوتی ہے جو سرحد پر اللہ کے راستے میں پہرہ داری کرتی ہے، سرحد کی نگرانی کرتی ہے۔ اس آنکھ کو اور اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ کو اللہ کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی ہے، ٹچ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے جب آپ نماز پڑھیں، سجدے میں جائیں تو اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف کی زیادہ تر باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی، ایک دو بات سورہ کہف کے متعلق بتلا دیتا ہوں۔ سورہ کہف بڑی عظیم سورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے تو سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کر لیجئے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من الدجال، رواه مسلم فی کتاب المساجد، حدیث نمبر 809۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف، جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، عصم من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اعوذ باللہ من مسیح الدجال، دجال کے فتنے سے ہمیں ہر نماز میں پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی آدمی سورہ کہف کی 10 آیتوں، شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ اور اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن خاص طور سے سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له نور ما بین الجمعتین، تو اللہ رب العالمین ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے اس کے لیے روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ روشنی پیدا کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس روشنی سے مراد یہ بھی ہو کہ اللہ اس کی قبر کے اندر روشنی پیدا کر دے، اس دنیا میں اس کی زندگی میں اللہ روشنی کرے، اور جب یہاں سے جائے تو اللہ اس کی قبر کے اندر روشنی پیدا کرے۔ تو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کیجئے، بڑی عظیم سورت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے 4 قسم کے فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ تو آدمی اگر سورہ کہف کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے۔ 4 طرح کے فتنوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، 2 فتنے 15ویں پارے میں ہیں، اور 2 فتنہ اور 2 جو ہے فتنہ یہ 16ویں پارے سے شروع ہوتا ہے۔ 2 فتنہ جو 15ویں پارے میں سورہ کہف میں ہے، وہ ایک فتنہ ہے دین کا فتنہ۔ دین کا فتنہ یعنی دین کا فتنہ یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور غلو کرنے لگتا ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اللہ نے جو نعمت دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، جیسے باغ والے کا قصہ اللہ نے بیان کیا، لولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ، تم باغ میں گئے تو ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا تھا کہ ارے ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، بہت بڑا مال ہے، بہت باغ ہے، یہ باغ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کی ناشکری کیا، اللہ رب العالمین نے اس باغ کو چھین لیا۔ تو یہ مال کا فتنہ ہے، اس فتنے کو اللہ نے ذکر کیا۔ ایسا فتنہ ہو تو آدمی اگر اللہ رب العالمین اگر کسی آدمی کو مال دے تو اسے ماشاءاللہ بولنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی اللہ کی ناشکری کرتا ہے جیسے باغ والے نے کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے پورے باغ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ پھلوں سے بھرا ہوا باغ کو اللہ نے تباہ اور
برباد کر دیے۔ تو یہ مال کا فتنہ ہے۔ ایک جو ہے دین کا فتنہ، اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے فتنے سے بچایا ہے اور دنیا کے فتنے سے آگاہ کیا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ان لوگوں کے ساتھ صبر کیجئے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، اور آپ بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے مت پڑیے۔ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بڑے بڑے لوگ پہلے ایمان لے آئیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ایمان لائیں گے تو اسلام کو طاقت ملے گی اور اسلام پھیلے گا، اور چھوٹے چھوٹے لوگ جو تھے، جو غریب قسم کے لوگ تھے یا غلام قسم کے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی توجہ ہٹی، اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظر ان کی طرف سے مت پھیریے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، آپ دنیا کا مال و سامان چاہتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جن کے دلوں پر ہم نے قفل ڈال دیا ہے ان کے پیچھے آپ مت پڑیے۔ آپ کے آپ کے پاس جو یہ رہتے ہیں، یہ غریب مسلمان، یہ کمزور مسلمان، یہ غلام لوگ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ ان کی قدر کیجیے۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جائے، انہوں نے یہ ابو جہل اور فلاں یہ سب اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اور ہم نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا ہے، یہ اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، واتبع ہوا، اور یہ کفر میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے مت پڑیں۔ یہ ان کے جو ہے یہ فتنہ ہے ان کا، یہ کفر میں بڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں پر یہ تعلیم دیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اگر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو اور اپنے نفس کی اتباع نہ کرے اور غلو سے بچ جائے تو دین کے اندر فتنے سے بچ جائے گا۔ اور تیسرا فتنہ سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا ہے، وہ ہے علم کا فتنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ تو نہیں، لیکن اس کے اندر جو درس ہے انشاءاللہ میں اس کے بارے میں کل بتاؤں گا۔ اور ایک چوتھا فتنہ ہے وہ حکومت کا فتنہ، وہ اللہ نے ذوالقرنین کی حکومت کی شکل میں بیان کیا ہے۔ یہ دو باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں قبر کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اپنے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ ہم میں نہیں ہیں تو یہ اللہ ہمارے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر جا چکے ہیں تو اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کے اندر زحمت ہو تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دے، اللہ ان کی قبر کے اندر روشنی پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کی بخشش فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو لوگ جو ہمارے بھائی قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان کی رہائی اور ان کے نکلنے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔